السلام علیکم دوستو، یہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ سیریز کے حوالے سے ایک اور ویڈیو ہے جو کہ ملٹیپل چوائس کوسچنز کے حوالے سے ہیں۔ میں اس ویڈیو کو انتہائی کم وقت میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ دوستوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی وجہ سے میں کچھ چیزیں اسکپ کر رہا ہوں۔ اگر بعد میں آپ کے کچھ سوالات ہیں تو اس کو بھی میں کروں گا، جوابات دوں گا۔ تو ویلکم ٹو دا اسپارک آف نالج، ہاؤ ٹو رائٹ گڈ ملٹیپل چوائس کوسچنز۔ آگے بڑھتے ہیں۔ واٹ از دا نیڈ آف دس لیسن؟ اس ویڈیو کی کیا ضرورت ہے، اس لیسن کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ ایم سی کیو از این ایسینشیل ٹول پریزنٹ اے اسسمنٹ۔ کوئی بھی آپ اسسمنٹ اٹھا کر دے کہ جو اسٹینڈرڈائز اسسمنٹ ہو یا بورڈ کے پرچیجات ہوں یا انڈکشن کے امتحانات ہوں یا کوئی بھی نرسنگ، ڈاکٹرز، جو بھی جیسے بھی ہیں، ایٹا وغیرہ، اس میں سارے میں ایم سی کیوز آتے ہیں۔ تو اٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ ٹول آف اسسمنٹ، دیٹ از وائی آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو میڈ اے ویڈیو اباؤٹ اٹ۔ اور یہ ہے انسٹرکشنل فیکلٹی جو ہے، جو ٹیچرز ہیں، لیکچرز ہیں، جو پرائیویٹ اداروں کے، گورنمنٹ اداروں کے، ہیز نو فارمل ٹریننگ ان دس ریگارڈ۔ تو اس کی کوئی فارمل ٹریننگ نہیں ہے ایم سی کیو بنانے کے۔ بس جب اساتذہ سے جو سیکھا، جو پرچیجات سے دیکھا پڑھا، تو اسی طرح سے وہ ایم سی کیو بناتے ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں ویڈیو بنا۔ تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسسمنٹ لٹریسی ہیز اے پرامیننٹ رول ان پروفیشنل ڈیولپمنٹ۔ اسسمنٹ لٹریسی کے بغیر آپ ادھورے ہیں۔ کوئی بھی ایجوکیٹر، کوئی بھی استاد جو ہے وہ اسسمنٹ لٹریسی نہیں سمجھتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جدید تقاضوں سے بے خبر ہے۔ تو اور یہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں نہایت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ دیٹ از وائی آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو میڈ اے ویڈیو اباؤٹ دس۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے اناٹومی آف این ایم سی کیو۔ ایم سی کیو کی جو اناٹومی ہے وہ کیا ہے؟ ہاؤ ٹو رائٹ گڈ ملٹیپل چوائس۔ آپ ہمارے سامنے یہ ایک ایم سی کیو کی ایک مثال آ گئی جس میں کوشچن ہے ملٹیپل چوائس کوشچن، شوڈ ڈیش 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 اے ہیو اے ڈیٹیلڈ کمپلیکیٹڈ اسٹیم۔ یہاں پہ آپ اس کو دیکھیں، اسٹیم، یہ لفظ آپ ذرا اپنے ساتھ نوٹ کریں۔ ہیو اے کمپلیکس اسٹیم، یوز پلازیبل ڈسٹریکٹرز، اس کو بھی آپ ذرا غور کریں، اینڈ یوز امپلازیبل ڈسٹریکٹرز۔ تو یہ اب دیکھیں کہ اس کے ڈفرینٹ پارٹس کے، مثلا یہ پارٹ، یہ جو ہے، یہ اس پارٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیے، اس پارٹ کو کہا جاتا ہے دا پرابلم، یا اس کو اسٹیم کہا جاتا ہے، جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا اسٹیم، یہاں پہ لکھا ہوا اسٹیم، تو اس کو اسٹیم بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹیم کس طرح ہونی چاہیے؟ وہ میننگ فل ہونی چاہیے، اس میں کوئی بے معنی چیز، ایمبیگویٹی چیز نہ ہو، بلکہ وہ میننگ فل ہو۔ ناٹ کنٹین ارریلیونٹ میٹیریلس، اس میں کوئی اور میٹیریل استعمال نہیں ہونی چاہیے جو کہ ارریلیونٹ۔ مثلا جیسا کہ یہ سوال ہے، سیدھا سادہ سوال ہے کہ ملٹیپل چوائس کوسچن کیا ہونا چاہیے، اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ملٹیپل چوائس کوسچن جو کہ پرچیجات میں آتے ہیں اور جو پہلا حصہ ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا۔ بس یہ ارریلیونٹ انفارمیشن ہے، اس کو آپ ان کو اومٹ کریں اور سیدھا سادہ آپ کوسچن ڈالیں تو یہ اچھا ہوگا۔ کوسچن، یہ جو دا پرابلم آف اسٹیم شوڈ بی اے کوسچن، یہ یا سوال ہوگا یا پارشل سینٹنس ہوگا، مثلا انکمپلیٹ سینٹنس، جس طرح یہ ہے، جو اگر سی ٹھیک ہے تو یہ ادھر جا کے پورا جملہ بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پارشل سینٹنس ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ جو ہے اے بی سی نہیں ڈی، تو یہ اے بی ڈی، اس کو کہا جاتا ہے الٹرنیٹ انکریکٹ اور انفیریئر آنسرز نون ایز ڈسٹریکٹرز۔ اس کو ڈسٹریکٹرز کریں، اور یہ سب جو اسٹیم کے بدلے جو سارے ہیں،
اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو الٹرنیٹیو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو تینوں جو ہیں اس کو ڈسٹریکٹرز کہا جاتا ہے. کیونکہ بچہ جب اس نے اسٹڈی صحیح طور پہ نہیں کی ہو تو وہ اس کو بھی ٹھیک سمجھے گا یا اس کو ٹھیک سمجھے گا یا اس کو تو یہ مسکنسیپشن ہائی لائٹ کرتا ہے. تو اس کو ڈسٹریکٹرز کس طرح ہونے چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ جو ٹیسٹ ٹیکرز ہیں وہ اس میں سوچ بچار کے بعد وہ پھر فیصلہ کرے. تو نمبر 1 چیز جو ہے وہ یہ کہ پلازیبل ہو. پلازیبل کا مطلب ہے کہ وہ لاجیکل ہو، منطقی ہو. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثلا یہ کہ وہ کون سا کھلاڑی ہے، وہ کون سا کیپٹن ہے جس کی قیادت میں ٹیم نے بہت زیادہ میچ جیتے. اب یہاں پہ اے ہے عمران خان، بی ہے وسیم اکرم، سی ہے معین خان. اب ڈی یہاں پہ آپ لکھیں شاہ رخ خان. تو اب شاہ رخ خان تو نہ کرکٹر ہے نہ وہ کبھی کیپٹن رہا ہے، تو دیٹ از ناٹ پلازیبل، یہ پلازیبل نہیں ہے. اس کی جگہ اگر فرض کرے ٹنڈولکر ہوتا تب بھی ٹھیک ہوتا، مطلب ہے کہ راشد لطیف ہوتا، وقار یونس یا مصباح جو بھی ہوتا وہ ٹھیک ہوتا، لیکن یہ دیٹ از ناٹ پلازیبل. سو کلیئر اینڈ کنسائزلی اسٹیٹڈ. اس میں مطلب مشکل الفاظ یا اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں جو سمجھ نہ آ جائے وہ نہیں ہونے چاہیے. سمپل، سادہ اور ٹو دا پوائنٹ ہونے چاہیے. میوچولی ایکسکلوسیو، ایسا نہیں ہے کہ فرض کریں یہ دونوں ایک جیسے ہوں یا اس کی جو مٹیریل ہے وہ یہاں پر بھی یوز ہو یا یہاں پر ہو، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ الگ اور اپنے آپ ایک کی دکھائی دے، وہ اس طرح ہونا چاہیے. ریٹن ان سملر لینگویج، اس کو سملر لینگویج میں لکھنا ہوگا. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ فرض کریں جو آپ سی لیتے ہیں جو کی ہے، اس کو بعد میں اس کو کی کہا جاتا ہے. تو یہ جو کی ہے یہ عام طور پہ بک سے وہ الفاظ لیے جاتے ہیں. تو جو ٹیسٹ ٹیکرز ہوتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ تو الگ ہے، یہ تو کتابی الفاظ ہے، لہٰذا یہ ٹھیک ہی ہوگا، وہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے، یہ الفاظ ٹھیک ہے. تو یہ اسی وجہ سے سارے جو الٹرنیٹیوز ہیں ان کو سیم اینڈ سمپل لینگویج میں لکھنا ہوگا، سملر لینگویج میں. پریزنٹڈ ان اے لاجیکل آرڈر. لاجیکل آرڈر کا مطلب ہے کہ فرض کریں اگر یہاں پہ اے بی سی ڈی میں جوابات ہیں تو وہ جوابات فرض کریں اگر وہ اس طرح 25 اے 25 ہے اور فرض کریں بی جو ہے وہ 32 اور سی جو ہے وہ 13 اور ڈی جو ہے وہ 12. تو یہ لاجیکل آرڈر نہیں ہے. لاجیکل آرڈر یہ کہ اے پہلے ہو، 13 بعد میں ہو، پھر 25 ہو، پھر 32 ہو، یا اس سائڈ سے 25 ادھر ہو 32 ادھر ہو، 32 25 13 12، تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو اس طرح کو اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کی یہ لاجیکل آرڈر لازماً ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کی ہے اور کی سپیریئر الٹرنیٹیو آنسر، اس کو بھی آنسر بھی کہا جاتا ہے. اٹ از آلسو کالڈ کی. یہاں پہ جو سپیریئر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس لیے کہ کچھ ایم سی کیوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ سنگل کی اس کی جو ہوتی ہے وہ وہی اس کی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایم سی کیوز ایسے ہوتے ہیں جو بیسٹ پاسبل آنسر پہ بیس کرتے ہیں. مثلا اس کا کہ سارے ٹھیک ہوں گے لیکن ایک اس میں سے جو ہوگا وہ بیسٹ پاسبل آنسر ہوگا، تو تب اس کو سپیریئر الٹرنیٹیو جو ہوتا ہے اس کو ہی کی مانا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں کہ ہمارے دوست یہ کویشچن اور آنسر سیشن ہے. تو یہ جو ہمارے دوست ہیں شاگرد ہیں شاہ فہد، خود بھی ایجوکیشن سے وابستہ ہیں اور ایک نامی گرامی پبلک اسکول سے ان کا تعلق ہے، کیپس وہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک کویشچن کیا کہ آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو پیپر ایکسپلین کریں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو کو میں آسان طریقے سے ایکسپلین کرتا ہوں. ایک ہے آبجیکٹیو کے کس قسم کے سوالات ہوتے ہیں. وہ سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہوتا ہے ایم سی کیوز، اس میں ہوتے ہیں ٹرو اینڈ فالس، اس میں میچنگ، اس میں کمپلیشن جو خالی جگہ ہوتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے آبجیکٹیو
پیپر. اگر فرض کریں یہ حصے ہوں تو یہ آبجیکٹیو. ٹھیک ہے. اور اگر ہم سبجیکٹیو لیں تو سبجیکٹیو کون سے ہوں گے؟ سبجیکٹیو یہ ہوں گے. یہ ہے RRQ ریسٹرکٹیڈ رسپانس کویسچنس، ERQ ایکسٹینڈیڈ رسپانس کویسچنس. اس سے پرفارمنس ٹیسٹ جو پریکٹیکلز وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں سبجیکٹیو. یہ RRQ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریسٹرکٹیڈ رسپانس کویسچن مطلب ہے کہ محدود الفاظ میں آپ نے جواب دینا ہے جو کہ 2 نمبرات کا 3 نمبرات کا ہوتا ہے. ERQ ایکسٹینڈیڈ رسپانس کویسچن جو 5 سے 12 یا 20 نمبرات تک ہو سکتا ہے. اس سے لکھنا، اسائنمنٹ لکھنا، پرفارمنس ٹیسٹ جو جیسا ہے مطلب ہے جو پیپر اینڈ پینسل نہ ہو، مثلا کوئی ماڈل بنانا ہے یا ایسا پریکٹیکل بنانا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے یہ آبجیکٹیو ہے اور یہ والے سارے سبجیکٹیو ہیں. سو آئی ہوپ دیٹ از ویل ایکسپلینڈ. ابھی ایک اور کویشچن ہے جو کہ ہمارے دوست شاکر حسین بینکر ہیں، بینک سے ان کا تعلق ہے لیکن ایجوکیشن میں دلچسپی لیتے ہیں. اس کا سوال ہے کہ MCQ وہ پشتوں میں سوال کر رہا ہے کہ MCQ جو ہے سر کبھی کبھی وہ تھکا بھی لگ جاتا ہے اس میں، اور اسٹوڈنٹ اور جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی مطلب ہے کہ اس میں مس بھی کر جاتے ہیں. اور ہمارا تعلیمی نظام جو پہلے سے خراب ہے، اگر ہم صرف MCQs پہ کریں تو پھر مزید خراب ہو جائے گا. اس میں ان کے الفاظ سے یہ معنی لے رہا ہوں. تو دیکھیے شاکر حسین صاحب، جو MCQ کی جو پرابیبلٹی ہے جو اسٹیٹسٹیکلی پرووڈ ہے وہ یہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ MCQs جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ تھکے سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ پرابیبلٹی یہ ہے. ابھی میں یہ اس کو ہٹاتا ہوں، اس کو ٹھیک ہے. یہ اب دیکھیں یہ جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک پرچے میں 2 MCQ ہوں تو اس میں اس کی ریشو یہ ہے کہ 16 میں سے 1، اگر وہ 16 بندے دے رہے ہیں تو تھکے سے 1 بندہ وہ ٹھیک کر سکے گا، یا 16 میں سے 1 جواب ٹھیک ہوگا. اگر فرض کرے 5 MCQs ہوں، اگر ایک پرچے میں ٹوٹل 5 MCQs ہوں تو 1 آؤٹ آف 64 اس کی پرابیبلٹی ہے. اگر MCQs ٹوٹل 10 ہو تو 1 آؤٹ آف 285 اس کی پرابیبلٹی. تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ تکے سے بھی ہو جا سکتا ہے. تو تکے سے تب ممکن ہے جب جو ٹیسٹ بنانے والے ہوتے ہیں ان سے غلطیاں ہوں اور وہ اس طرح کے مطلب ہے کہ سارے فرض کرے اس کی آرڈرنگ جو ہے وہ اس طرح ہو کہ ایک پہلے میں بھی اے آتا ہو، پھر بی اے سی ڈی اے تو پھر اس طرح جو کی بنائی جاتی ہے، جو سوالات کی جو ترتیب ہے اگر وہ غلط ہو، اس کو صحیح طور پہ نہ بنایا گیا ہو تو پھر اس میں آپ کی بات صحیح ہے کہ پھر وہ اس میں تکا لگ جانے کا امکان ہے. لیکن اسٹیٹسٹیکلی پرووڈ بات ہے کہ اس کی یہ پرابیبلٹی ہے. بلائنڈ گیس سے آپ دو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر سوالات جتنے کم ہوں تو بلائنڈ گیس آسان ہو جاتی ہے، سوالات زیادہ ہو تو بلائنڈ گیس جو ہے وہ مشکل پڑ جاتی ہے. اگر سوالات اب آپ دیکھیں کہ اگر سوالات 100 ہوں تو پھر بلائنڈ گیس کہاں تک ہو تو وہ تو ہزاروں میں پھر پہنچ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ MCQs جو ہے وہ کبھی بھی تکے سے حل نہیں کیا جاتا، بشرط یہ کہ اگر وہ سائنٹیفک اصولوں کے مطابق اسٹینڈرڈائز طریقے سے بنائے گئی. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. علی حسن ٹھکر جو کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے امتحانات کے حوالے سے کوئی بات کی ہے اور اس حوالے سے نہیں کیے، تو لہٰذا اس سوال کو ہم وہاں پہ جو فیس بک میں حل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ.